امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، میرا ایک سوال ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میری ایک بکری ہے اور اس بکری اور کتے کے آمیزش سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اب آپ ہی بتائیے، وہ کتا ہے یا بکری؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ کتا ہے یا بکری تو اس بچے کی آواز کو سن۔ اگر وہ بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو سمجھ لے وہ کتا ہے، اگر وہ بکری کی طرح بولتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں یہ پہلے ہی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی بکری کی طرح آواز نکالتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو اس بکری کے بچے کو پانی پلا کے دیکھ، اگر وہ بکری کا بچہ کتے کی طرح زبان سے چاٹ کر پانی پیے تو سمجھ لے کہ وہ کتا ہے، اگر وہ گھونٹ لے لے کر پانی پیے تو سمجھ لینا کہ وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ کتے کی طرح زبان سے چاٹ کر پانی پیتا ہے اور کبھی بکری کی طرح گھونٹ لے لے کر پانی پیتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنے اس بکری کے بچے کو اپنی بکریوں کے جھنڈ میں لے کر چل، اگر وہ بکری کا بچہ بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لینا وہ بکری کا بچہ ہے، اگر وہ جھنڈ کے کنارے کنارے چلتا ہے تو سمجھ لینا وہ کتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ بکری کے بچوں کی طرح جھنڈ میں چلتا ہے اور کبھی وہ جھنڈ کے کنارے کنارے چلتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ دیکھ، جب وہ بکری کا بچہ بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ اگلے دھڑ سے بیٹھے تو بکری ہے، پچھلے دھڑ سے بیٹھے تو کتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی وہ اگلے دھڑ پہ بیٹھتا ہے تو کبھی پچھلے دھڑ پہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تو اس بکری کے بچے کو گوشت کا ایک ٹکڑا ڈال، اگر وہ گوشت کو منہ لگا لے تو سمجھ لینا وہ کتا ہے، اگر وہ گوشت کو منہ لگانے سے موڑ لے تو سمجھ لینا وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، کبھی گوشت کھا لیتا ہے اور کبھی گوشت سے منہ موڑ لیتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اب میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت تو حلال ہوتا ہے اور کتے کا گوشت حرام ہوتا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اب میں کیا کروں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تجھے بتانے جا رہا ہوں، یقیناً یہ کام ابھی تک تو نے نہیں کیا ہوگا، تو جاؤ اپنے اس بکری کے بچے کو ذبح کرو، اگر اس کے پیٹ سے اوجڑی نکلے تو سمجھ لینا بکری ہے، اگر اس کے پیٹ سے آتے نکلے تو سمجھ لینا کتا ہے۔ جب اس شخص نے یہ جواب سنا تو آپ کے قدموں میں گر کے کہنے لگا کہ یا علی، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا، میں آپ کے ہر جواب کو اس وجہ سے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی علی کوئی ایسا جواب دیں گے کہ جس جواب کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کے ہزاروں جواب رکھتا ہے، میں تو صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کیا آپ واقعی وارث قرآن ہیں یا پھر نہیں۔ آپ نے میرے اس سوال کے جواب میں علم کا دریا بہا دیا اور آج مجھے یہ دل سے یقین ہو گیا کہ علی ہی
وارث قرآن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھو، تو جس سے بھی تمہیں خوف ہوگا اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے گا، اور جس شے کی تمہیں امید ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جو شخص سورج طلوع ہونے سے پہلے سورہ الاخلاص، سورہ القدر اور آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھے تو اس کا مال ہر خطرے سے محفوظ رہے گا، ہر خطرے سے محفوظ رہے گا۔